مینشن کرے لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ اور احسن اور اچھا عمل کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے حساب سے اچھا عمل ہونا ہے۔ اچھا عمل وہ نہیں ہے جو ہم اپنے طور پہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہونا ہے۔ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائیں گے تو وہ احسن عمل ہوگا، تو وہ قرآن اور سنت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اور یہ دینی محفل ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتوں کا نزول ہوتا، اور فرشتوں کا نزول جب ہی ہوگا جب آپ اپنے گھر میں باہر ایسی محفلوں میں رہیں گے، اور دن رات جو ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں سمجھتے کہ یہ ایسی ہی زندگی گزر جائیں گی، نہیں، ایک دن آئیں گا کہ ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہم اچھے اعمال لے کے جائیں گے یا برے اعمال لے کے جائیں گے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں۔ ہم سب چاہتے خاتمہ بالخیر ہو، تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ کچھ آیتیں بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ حدیثیں بھی دیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ اب کچھ لوگ سمجھتے کہ یہ چیلنج ہے، اسپیشلی رمضان ٹائم کی بات ہو رہی، رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن اتنا ہی پڑھو جس میں آپ دل لگا کے توجہ کے ساتھ اچھے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے۔ کچھ مائیں ساتھ ہی جڑ کے بچوں کے ساتھ خود بھی پڑھتے، بچے بھی پڑھتے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کی ایک تعظیم ہے، اور قرآن کی جو محفل ہے یہ کیا ہے، اس میں جب آپ سیکھ رہے ہیں قرآن، خود بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا اس میں فائدہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے بہترین چیز ہم جمع کر رہے ہیں جو دنیاوی چیزیں ہیں، اور ان سب سے انسانوں کے لیے کیا ہے احکامات بتائے گئے، جیسا مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، تو ڈوز اور ڈونٹس بتائے گئے ہیں۔ جب ہم دیکھتے کہ مدنی صورتیں کس طرح ہم کو سکھائے جاتے ہیں، مکی صورتیں کس طرح ہم کو باتیں بتائے جاتے ہیں، ویسے ہی جب مکی اور مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے کہ کس طرح ہم قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، ویسے ہی جو ہماری طرز زندگی ہے، وہ طرز زندگی میں کیا کیا اچھے عمل کر سکتے ہیں، ہم کیسا اچھے عمل کر سکتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہم ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ تو کچھ چیزیں ہم آیتوں کے ذریعے دیکھیں گے، اور کچھ ایسے باتیں جو ہماری زندگی میں عام طور پہ جو ہم کرتے، چاہے وہ ہیبٹ کے طور پہ ہو یا کھانے پینے کے باتیں ہوں، یا ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال بھی کرتے، جو ہمارے اپنے جسم پہ اثر بھی کرتے۔ جسمانی صحت کیا ہے؟ ایک طاقتور مومن کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور محبوب ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی کیا ہے؟ دونوں ڈیفرنٹ ہوتی۔ جب انسان بیمار ہو جاتا وہ چاہتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صحت مند رہے، لیکن صحت کیا چیز ہے؟ صحت ایک بار صحت جب چلے جاتی تو وہ واپس نہیں آتی، صحت کے لیے بہت کوشش کرنا پڑتا، اور صحت مند انسان اور جو بیمار انسان ہے دونوں میں فرق رہتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس شخص کی زندگی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھی اللہ کی راہ میں اس کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر خیر سے وہ واپس آتا ہے دھول اڑاتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، فی سبیل اللہ، اور موت سے ایسے بے خوف ہو گیا، ایسے کہ وہ آخرت کی تیاری میں لگے ہوا ہے۔ مطلب یہاں پر اپنے آپ کو بھی فار دا کاز آف اللہ جانا ہے، اینڈ فار دا کاز آف اللہ آخرت کے لیے ہم نکلنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، ہماری کوشش کیا ہے وہ دیکھی جائیں گی، اور بچے جو زندگی گزار رہی وہ ہمارے اوپر ایک کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، کس طرح ہم وہ جسمانی صحت اور روحانی صحت
اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو کس طرح لے کے چلتے۔ اب کچھ چیزیں ہیں جو جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے، جب ہم وضو کرتے یا شاور لیتے تو جسمانی صفائی کرتے، یہ اسلام سکھاتا ایک جو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، جیسا کہ مسواک ہے، اور نہ صرف منہ کی تمام حصے یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی، اور جو ہم ماؤتھ واش کرتے، وہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک جو منہ سے ہی شروع ہوتے، وہ سارا کلینزنگ ہو جاتی ہماری ماؤتھ کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، مسواک ایک کیا ہے پاکیزہ، اور جب ہم مسواک کرتے تو ہمارا منہ کے اندر جو بھی ایسے چیزیں ہیں جس سے بیڈ بریتھ ہوتی یا ہمارے ٹوتھ ڈیکے ہو سکتے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید سے مسواک کرتے تھے، متفقن علیہ کی روایت ہے، مسواک منہ کے پاس پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے مطلب منہ کی پاکیزگی؟ مطلب جب آپ مسواک کرتے، جیسا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے، اسی طرح جب آپ مسواک یوز کرتے اس سے کیا ہوتا، آپ کا ماؤتھ کلین ہو جاتا ہے، آپ کے ٹیتھ کلین ہو جاتی ہے، آپ کی بیڈ بریتھ چل جاتی۔ ٹھیک ہے، آپ ٹوتھ برش یوز کرتے، ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے، دیٹس اوکے، دیٹس فائن، لیکن اس کے علاوہ اور مسواک کیوں یوز کرنا ہے؟ سائنٹیفکلی کوئی ریزن کے وجہ سے نہیں، آپ کا پورا انٹینشن کیا ہونا چاہیے کہ یہ ایک سنت ہے، سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کرنا ہے، صرف ایسا ہی نہیں کہ ہاں یہ چیز ایسی ہوتی۔ جب آپ سنتوں پہ عمل کریں گے جسٹ فار دا سیک آف اللہ، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، اور سنت پہ عمل کریں گے تو وہ سنت کا مزہ ہی الگ ہے۔ اب کوئی لوگ روزہ رکھتے لیکن یہ سوچتے کہ میرا ویٹ کم ہو جائے گا، ویٹ تو کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اگر سوچ اتنی خراب رہیں گی، سنت پہ عمل نہیں کر رہی اور جسٹ فار دا ویٹ لاس کر رہے، تو پھر وہ انٹینشن ہی غلط ہے آپ کا۔ جب خراب انٹینشن سے کوئی کام کریں گے تو اچھے انٹینشن سے کوئی چیز بھی آپ کو اچیو ہوں گی۔ تو مسواک بھی کیا ہے، ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور منہ کی صفائی مطلب جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کہاں سے، آنکھ سے دیکھ کے منہ سے ہی ادائیگی کر رہے ہیں، کہ جس طرح ہم اپنا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، حلق یوز کر رہے ہیں، دانت یوز کر رہے ہیں، تو رضامندی کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ یہ کیا ہے، ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے: فضول گفتگو چھوڑ دینا، مسواک کرنا، نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھنا، علماء کے مجالس میں بیٹھنا۔ تو یہاں پر کیا کیا سیکھے، وہ 4 چیزوں میں مسواک کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب ہم بڑے بڑے اماموں کا قول پڑھتے یا سنتے حدیثوں کے علاوہ، کیونکہ ہم چاہتے کہ ہمارے اندر بھی رائچیس عمل آئے، تو فضول گفتگو کیا ہے، ان نیسیسری ٹاک، جس سے اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، وہ چھوڑ دینا ہے۔ اور مسواک کرنا، مسواک کیا ہے، اتنی زیادہ ایمفیسس تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ مسواک یوز کرو، مسواک یوز کرو، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ قریب تھا ایسا معلوم ہوتا کہ مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیریسلی بیان کرتے۔ اینڈ جب لاسٹ ڈیز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بیفور ڈائنگ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہی وہ رہ رہے تھے، تو تب بہت زیادہ تاکید کرتے، اور جب بھی عائشہ کی طرف دیکھتے تو وہ مسواک تیار رکھتے اور مسواک کرتے۔ اور یہاں پر ہم امام شافعی کیا بتا رہے ہیں کہ فضول گفتگو مت کرو، مسواک کرو، نیک لوگوں کی مجالس۔ نیک لوگوں کی مجالس کیا ہے؟ جو رائچیس پیپل ہے۔ اب یہاں پر نا بہت زیادہ چیزیں ڈسپشن ہو سکتا، لوگوں کے لکس ڈسپٹیوز ہو سکتے، کچھ لوگ دیکھنے میں رائچیس ہوتے لیکن عمل رائچیس میں رہتے، اور بہت سارے اس میں لوگوں کا وقت بھی خراب ہوتا، انرجی بھی خراب ہوتی، لوگ دین کے نام پہ دھوکہ دیتے۔ وہ رائچیسنس کی بات ہو رہی، اور قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی بات ہو رہی۔ علماء کی مجلس مطلب جو دین ہی دروس ہے اس کی بات ہو رہی یہاں پر۔ اور پھر جب جسمانی صفائی کی بات ہوتی، جسم، لباس، استعمال کے تمام اشیاء کے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اب جسم کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم جب شاور لیتے ہیں، میک شور کرنا ہے ٹاپ ٹو باٹم ہم کلین ہوں۔ جب بات ہو رہی استعمال کرنے کی چیز، تو واٹ سوپ یو یوز، واٹ شیمپو یو یوز،
یا آپ ٹاول ہو، ہر چیز آپ جس جگہ شاور لے رہے ہیں وہ بھی صاف ہے یا پاک ہے، کیونکہ ایک مسلمان کیا ہے کمپلیٹ پاکی صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ناٹ اونلی دیٹ، لباس جو آپ کلودنگ ویئر کر رہے ہیں کیا وہ پراپرلی آپ کلین کر رہے ہیں یا نہیں، ٹائم ٹو ٹائم اس کی کلینلینس کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ کلین کرنا یہ ضروری ہے۔ ابائی میں اسمیل آ رہی یا توپ میں اسمیل آ رہی، دیٹس ناٹ رائٹ، یا اسکارف میں سے اسمیل آ رہی یا آپ کا نقاب ہے، یہ بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور جب ہم یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، غسل طہارت کا اہتمام کریں گے، تو اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ 5 جو باتیں بیان کی گئی ہے، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح کرنا، اور خلال کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 تھنگس بیان کریں، میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ 5 صفات خصال فطرت کے ہے، مطلب یہ جو خصلتیں ہیں فطرت، مطلب دس از لائک نیچرل ہے ہمارے اندر۔ تو ایک کیا ہے جو بیبی بورن ہوتا، جو اسپیشلی میل چائلڈ بولتے، تو میل چائلڈ بورن ہوا تو اس کو سرکمسائز کراتے، جو ختنہ کرنا بولتے، اور جو انڈر آرمس یا انڈر لیگ صفائی کرتے انوانٹیڈ ہے، اس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے یہ حدیث میں۔ سیکنڈ چیز، اور مونچھ کو کاٹنا، مطلب اسلامکلی مونچھ چھوٹے رکھنا ہے، بال پورے منہ میں جا رہے ہیں جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو یہ مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور ناخن تراشنا، دیکھیے 40 ڈیز سے زیادہ ناخن نہیں لمبے رکھنا ہے، اب یہ ایک ہیبٹ بن گئی، اسپیشلی گرلس ہو، وومن ہو، اب تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ینگسٹرز، عورتیں 60 پلس 70 پلس اسٹل ان کے ناخن اتنے لمبے ہیں۔ یہاں پر ایج کی بھی بات نہیں، بات ہے اسلامکلی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تو ناخن درمیانی رکھیے، اتنے لمبے مت رکھیے، چھوٹے کریے ناخنوں کو، اور مونچھ کترنا، اور انڈر آرمس اور انڈر لیگس بھی صفائی کرنا، یہ نسائی کی روایت ہے۔ یہ سارے صفائی کی باتیں ہیں۔ جب لڑکا یا لڑکی بڑے ہو اور میچور ہو، ان کو یہ بہت سارے باتیں نہیں پتہ ہوتی، اگر یہ باتیں بیان کر دے تو ان کے لیے آسان ہو جاتی۔ جسمانی ضرورت، مثلاً کوئی چیز بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے باڈی کو کوئی چیز کی ڈیفیشنسی ہے، کوئی وائٹامنس کی کمی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا، اور اننیسیسری ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل کسی کے ایک ان کی ہیبٹ ہے کہ پرٹیکولر ٹائم اٹھنا یا پرٹیکولر ٹائم سونا، ان کی زندگی ایک ڈسپلن ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حدیثوں میں اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا نا کہ کتنا ہماری زندگی بیلنس وے، دین بھی ہمارا بیلنسڈ ہے، تو ہم کوشش کرنا کہ ہم بیلنسڈ وے ہماری زندگی گزارے۔ تو یہ سارے چیزیں، دین پہ چلنا، تو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوگا، آپ کے جسم پہ، آپ کی روح پہ اثر ہوگا۔ اب روح پہ اثر ہونے کی بات ہے، بہت سارے لوگ جب ڈپریس ہوتے یا وہ ناخوش ہوتے تو سمجھتے کہ گانے سننے سے ان کو خوشی ملتی، نہیں، آپ کو ٹائم بینگ ایسا فیل ہو رہا کہ میوزک، گانے یا ایسے اس سے آپ کو خوشی مل رہی، نہیں، لیکن آپ کا دل خالی ہو جاتا، ایمٹینس آ جاتی، آپ کے دل میں وہ خوشی نہیں ملتی، ٹائم بینگ آپ کو ایسا دکھتا کہ وہ اسپیس آکیوپائی کر لی۔ لیکن جب آپ قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، سنیے، وہ جو آپ کو سکینت، جو آپ کے دل میں سکون آئیں گا، پیس اور ٹرانکولیٹی ہوں گی، وہ کوئی چیز میں بھی نہیں ہے۔ حدیثیں پڑھنا، جب بھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ نہیں، میرے اندر ایک ہالونیس آ رہا، میرے اندر ایک کوئی چیز مس کر رہے ہیں، کیا چیز مس کر رہے ہیں؟ نماز کے علاوہ لوگ قرآن کی پابندی نہیں کرتے، بچوں کو انسٹیٹیوٹس بھیجتے، خود کے بارے میں کیا ہے؟ اگر وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ 20 سال میں آپ پیرنٹ بن گئے یا 20 کے انڈر پیرنٹ بن گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، پیرنٹ ڈزنٹ مین کہ آپ بچوں کے لیے کوشش کرو اور خود کے لیے، کیوں آپ ایگزمپٹڈ ہیں؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ گارنٹی کر دیے جنت؟ پیرنٹhood از ناٹ اے گارنٹی. We have to also learn Quran. Doesn't matter what age you are.
آپ نہیں سیکھے قرآن سیکھو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو، کیونکہ یہی آپ کے دل میں سکینت دینے والی ہے، سکون دینے والی ہے۔ فزیکلی آپ بہت سارے چیزیں کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، غذا کا خیال رکھ رہے ہیں، ڈاکٹرز چیک اپ کرا رہے ہیں، لیکن اسپریچولی کیا ہے؟ کہاں چیز آپ لیک کر رہے ہیں؟ وہ ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہی نہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے تو ٹوٹی پھوٹی نماز ہے، یا تو دیر سے پڑھ رہے ہیں، یا وضو آپ کا صحیح نہیں ہو رہا۔ موسٹلی پرابلم کیا ہو رہا؟ فتنے آج کل کے دور کے کیا ہے؟ حلال نیل پالش یا ناخن اتنے لمبے لمبے، آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز کہاں سے ہوتی؟ اور آپ اتنا زیادہ میک اپ کرے ہوئے رہتے دن رات، اور آپ تیمم کر لے رہے ہیں کیونکہ اپنے حساب سے آپ دین کو موڑ رہے ہیں۔ تیمم کب کب الاؤڈ ہے؟ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا آپ بیمار ہے، یا آپ جرنی پہ ہے۔ آپ ہمیشہ میک اپ اتنا زیادہ لگا رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو میرا میک اپ خراب ہو جاتا، اس وجہ سے میں تیمم کر لوں۔ یہ اپنے آپ سے آپ انوینٹ کریے۔ جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کیسا ہوگی؟ تو آپ کا جو اسپریچولی ہے وہ آپ کے اندر سکون سکینت آ ہی نہیں سکتی، نہ آپ سو سکتے، نہ دیکھیے جب فجر کی نماز مس کرتے تو شیطان پیشاب کر دیتا کام میں۔ آپ ایک نہیں، دو نہیں، قضا کر رہے ہیں یا نماز مس کر رہے ہیں، تو یہ لیولز کیا ہے؟ پہلے انسان کیا کرتا؟ مس کرتا، قضا کرتا، پھر فائنلی اس کی ایسی ایج پہ آ جاتی نماز کہ بس ٹوٹی پھوٹی نماز رہتی۔ ایک تہائی حصہ کھانا، ایک تہائی حصہ پانی، ایک تہائی حصہ سانس کے لیے خالی رکھنا ہے۔ اب لوگ بہت سارے سوچتے کہ مجھے اپنے آپ کو سلم رکھنا ہے، اچھا، بہت اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سلم رکھنا چاہیے، بٹ واٹ اباؤٹ یور اسپریچل تھنگ؟ آپ اسی لیے ایسا کرو، یہ ترمذی کی روایت ہے، ایک تہائی حصہ کھانا کھاؤ، کم کھانا کھاؤ، کم پانی آپ پی سکتے، آپ کو جتنا پانی چاہیے پی لیجئے، 2 لیٹر 3 لیٹر، لیکن پرسن ٹو پرسن ویری ہوتے، اور ایک حصہ خالی اپنے سانس کے لیے۔ لیکن اس میں سارا انٹینشن میٹر کرتا، یو آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف اللہ، تو یہ دین کا حصہ بنا لیجئے، نہ کہ مجھے یہ دنیا داری میں مجھے اسمارٹ لگنا ہے، مجھے یہ کپڑوں میں فٹ ہونا، یہ مت سوچیے، یہ سوچیے کہ میں صحت مند رہوں گا یا رہوں گی تو زیادہ ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ ہم دین کو پریکٹس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ڈکار سنی اور فرمایا اپنی ڈکار کم کرا کرو، کیونکہ اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ ڈکار کب آتی؟ آپ کو دیکھیے ایکسیپشن ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کو بہت زیادہ ایسا برب یا ڈکار آ رہی بیکاز آف انڈائجیشن، لیکن ایوری ٹائم آپ ایک عادت بنا لیے، اس کو اوائڈ کرنا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایون آپ سوچیں کسی کے سامنے آپ ڈکار لے رہے ہیں کتنا فیل بیڈ ہوتا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں کیا ہے الفاظ کہ ایک شخص ڈکار لیا تو اس کی آواز سن کے کیا فرمائے؟ اپنی ڈکار کو کم کرا کرو، مطلب روکو، کوشش کرو۔ ڈکار تو آئیں گی، دیکھیے چھوٹے بچے کو بھی کیا ہے، دودھ پلائے بعد سے ڈکار دلاتے تاکہ اس کا صحیح ڈائجیشن ہونا، ڈیفینیٹلی آئیں گی، لیکن اس کو روکو، کم کرو، اتنا مت کھا لو کہ کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا۔ ہمارا پیٹ کیا ہے؟ ایک ویسل کی طرح ہے، کتنا بھی بھرو وہ مطلب وہ بعض وقت بولتے نا کہ خواہش ختم نہیں ہوتی لیکن پیٹ بھر جاتا۔ کھانا پینا کیا ہے؟ ایک احتیاط کرنا ہے جتنا کھانا ہے، ہر کھانا پینا اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہم سب اس چیز میں لیک کرتے، بسم اللہ، پانی ہو، کھانا ہو، اور دیکھ کے پینا ہے، دیکھ کے کھانا ہے۔ آج کل کیا ہے کہ ہم فون دیکھتے، یا نہیں تو ہم ٹی وی ٹیلی ویژن میں مصروف رہتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو دیکھ کے کھانا پینا ہے، نہ کہ ہم گیجٹس میں مصروف ہو، اور کیا کھا رہے ہیں، لقمے میں ہے کیا، مزہ بھی نہیں لگا، بسم اللہ کہو، آرام سے کھاؤ، اور مل کے کھاؤ، اور رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، ایون آپ لیفٹی بھی ہے تو بھی رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ ہی کچھ پیے بائیں ہاتھ سے۔
کھانا یہ کیا ہے، بائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ شیطان یوز کرتا ہے، تو بسم اللہ کہہ کے کھانا پینا اور بیٹھ کے پانی پینا، 3 سپس میں پینا، گڑ گڑ کر کے زور سے نہیں پینا ہے، بسم اللہ کر کے پینا ہے، اور کوئی چیز بھی بہت گرم بہت ٹھنڈی استعمال نہیں کرنا ہے، اور ٹھنڈا اور گرم دونوں مکس کر کے نہیں استعمال کرنا ہے، اور بہت زیادہ آئلی فوڈ، بہت زیادہ رچ فوڈ، یہ سارے چیزوں کا بھی احتیاط کرنا ہے۔ تو یہ جو آج کل کے کھانے پینے ہو گئے بہت زیادہ ہیوی ہو گئے، بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ، ونس ان اے وائل ٹھیک ہے لیکن ناٹ آلویز۔ اور کھانے پینے کے برتن ڈھانپنا چاہیے، کور کرنا ہے، کیوں؟ اگر جب آپ کھانے پینے کے برتن نہیں ڈھانپیں گے تو شیطان اس میں منہ ڈالتا ہے، جب شیطان منہ ڈالتا تو بیمار کیوں ہوتے، چاہے وائرس ہو یا کوئی اور بیماری ہے۔ ڈھانکنا ہے، بسم اللہ بولنا ہے کھانے سے پہلے، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ۔ تو آج کا چیپٹر ہم یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، انشاءاللہ پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے۔ جزاک اللہ خیر۔